بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی راہ چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ 10 بیٹے ایک بیوی سے اور 2 بیٹے دوسری بیوی سے تھے۔ یہ 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ ایک تو یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، اوپر سے بے حد حسین تھے، اس لیے قدرتی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ سے بے تحاشا محبت تھی۔ اس بے تحاشا محبت کی وجہ سے بڑے 10 سوتیلے بھائی آپ سے حسد کرنے لگے تھے۔ آپ کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ نے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے اپنا یہ خواب والد محترم کو سنایا۔ اے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں یوسف علیہ السلام کو مسلسل بیان کیا گیا ہے اور اسے بہترین واقعہ کہا گیا ہے، اور یہ پورا واقعہ سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سنا تو اس کی تعبیر سمجھ گئے۔ چنانچہ آپ سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ یہ تیرے خلاف کوئی فریب آمیز کارروائی کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے سے یہ بات محسوس کر چکے تھے کہ ان کی یوسف سے بے تحاشا محبت کی وجہ سے ان کے بیٹے ان سے حسد کرنے لگے ہیں، لہٰذا انہوں نے سوچا یہ خواب انہوں نے سن لیا تو کہیں کوئی گڑبڑ نہ کر دیں، شیطان انہیں بہکا نہ دے۔ اور ایک دن ان کا حسد ان کی زبان پر ہی آ گیا اور وہ آپس میں کہنے لگے، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو ہماری نسبت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اور یہ ہمارے والد کی کھلی زیادتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یوسف کے خلاف منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ دراصل وہ چاہتے تھے یوسف علیہ السلام کو کسی طرح باپ سے جدا کر دیں۔ اب اس کی کئی صورتیں تھیں، ایک یہ کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں، دوسری یہ کہ اسے کسی دور دراز جگہ چھوڑائیں۔ ان میں سے یہودا نے مشورہ دیا، ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ کسی طرح باپ کی توجہ یوسف سے ہٹ جائے اور وہ ہم سے محبت کرنے لگے، اس لیے یوسف کے قتل کا گناہ اپنی گردن لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کہیں دور جنگل میں کوئی غیر آباد کنواں ہو تو اس میں اسے پھینک دیتے ہیں، ورنہ قتل کے بعد کسی نہ کسی کی لاش پر نظر پڑے گی تو شک ہم پر ہی جائے گا۔ غیر آباد کنواں میں ڈالنے سے کم از کم اتنا تو ہوگا کہ ہم لوگ قتل کی بدنامی سے محفوظ رہیں گے۔ تمام بھائیوں نے یہودا کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ ادھر انہوں نے کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں معلوم ہو گیا، اب تو وہ اور زیادہ آپ کے خلاف ہو گئے، چنانچہ باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، اے ابا جان، اس کی کیا وجہ ہے کہ یوسف کے بارے میں آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ ہم سیر کے لیے جا رہے ہیں، آپ اسے بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یہ ہمارے ساتھ کھیلے گا، کھائے گا، پیے گا، اور یقین جانیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ان کی اس بات کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، تم اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو، یہ بات تو میرے لیے غم کا سبب ہوگی۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم لوگ اس کی طرف سے غافل نہ ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے کھا نہ جائے۔ اس علاقے میں دراصل بھیڑیوں کی کثرت تھی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا۔ آپ کی بات سن کر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، آپ بھی لا وجہ گھبرا رہے، ہم اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، ہم 10 طاقتور نوجوان ہیں، کیا اپنے چھوٹے بھائی کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے؟ انہوں نے بہت اصرار کیا، آخر یعقوب علیہ السلام مجبور ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کو ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ روانگی سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 2 بڑے بیٹوں یہودا اور روبیل سے پھر سے کہا، دیکھو تم یوسف کا خاص خیال رکھنا۔ آپ کافی دور تک ساتھ بھی چلے گئے، جب تک والد نظر آتے رہے انہیں دکھانے کے لیے بھائیوں نے انہیں گود میں اٹھائی رکھا، کبھی ایک بھائی گود میں لیتا، کبھی دوسرا کندھے پر بٹھا لیتا، یہاں تک کہ وہ والد کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب وہ فوراً ہی دل کا غبار نکالنے لگے، گود سے نیچے پھینک دیا۔ یوسف رونے لگے، ان سے کہنے لگے، بھائیو تم مجھ سے ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ ان کے دل تو پتھر ہو چکے تھے، انہوں نے ذرا بھی ترس نہ کھایا، الٹا انہیں مارنے پیٹنے لگے۔ اب آپ یہودا کے پاس گئے، آپ نے انہیں خاص طور پر ان کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا، بھائی آپ کچھ تو خیال کریں، ابا جان سے آپ نے وعدہ کیا تھا۔ اس پر یہودا کو کچھ ترس آیا، وہ باقی بھائیوں اور یوسف علیہ السلام کے درمیان آ گیا۔ اس پر بھائیوں نے کہا، اچھا اب تو آپ اس کی حمایت کر کے باپ کی نظروں میں اچھا بننا چاہتا ہے، اگر تو نے ہمارے راستے میں روڑا اٹکایا تو ہم تیرا بھی خاتمہ کر دیں گے۔ یہودا نے دیکھا کہ سارے بھائی ایک طرف ہو گئے، وہ اکیلا رہ گیا اور یہ مجھے بھی مار ڈالیں گے۔ اس نے کہا، تم نے یوسف کو مار ڈالنے کا ہی ارادہ کر لیا ہے تو ایسا کرو، اسے کسی کنویں میں گرا دو، اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اس جنگل میں ایک ویران کنواں موجود ہے، اسے اس میں گرا دو، یہ اپنی موت آپ مرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے
پھر لے چلے اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو اسے گمنام کنویں میں ڈالنے کے لیے۔ آخر وہ اس کنویں کے پاس آ گئے، یوسف علیہ السلام کو اٹھایا اور کنویں میں گرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل جا ہمارے ستم رسیدہ یوسف کو کنویں کی تہ میں گرانے سے سنبھال لے۔ حکم ملتے ہی جبرائیل علیہ السلام کنویں پر پہنچے اور یوسف علیہ السلام کے گرنے سے پہلے ہی آپ کو تھام لیا اور کنویں میں ابھرے ہوئے ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا تو انہیں ان کے اس واقعے سے ایک دن آگاہ کرے گا اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ تجھے پہچان بھی نہیں سکیں گے، یعنی ایک وقت آئے گا جب تم ان بھائیوں کو ان کے ظلم یاد دلاؤ گے اور تم اس وقت ایسے بلند مقام پر ہوں گے کہ یہ تمہیں پہچان بھی نہیں سکیں گے۔ ان الفاظ میں آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ اس کنویں میں ہلاک نہیں ہوں گے، زندہ رہیں گے، آپ کو کنویں سے نکال دیا جائے گا، سب بھائی مل کر آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، آپ کو اعلیٰ مرتبہ ملے گا اور ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ ان بھائیوں کو ان کا سلوک یاد دلائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں گرانے کے بعد آپ کے کرتے کو کسی جانور کے خون میں رنگ دیا اور یہ کرتا لیے واپس روتے پیٹتے گھر پہنچ گئے۔ ظاہر ہے ان کا یہ رویہ رونا فرضی تھا۔ آتے ہی کہنے لگے، اے ہمارے ابا جان، ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگ گئے۔ یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، بس ایک بھیڑیا نے اسے کھا گیا۔ ہم جانتے ہیں آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، چاہے ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں۔ انہوں نے یہ جھوٹی کہانی گڑھ ڈالی۔ پھر یوسف کا خون میں لتڑا ہوا کرتا یعقوب علیہ السلام کو دکھایا، لیکن ان میں عقل نہیں تھی کہ کرتے کو چیر پاڑ ڈالتے، بس خون لگا کر آگے۔ اس کرتے کو ہی دیکھتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، وہ بھیڑیا کتنا ہوشیار اور عقل مند تھا، اس نے میرے بیٹے کے کرتے پر ایک دانت بھی نہ مارا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا اور کرتا جوں کا توں رہا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اس سوال کا جواب نہ دے سکے۔ دراصل آپ کو یوسف علیہ السلام کا خواب یاد تھا اور اطمینان تھا کہ آپ جہاں بھی ہیں زندہ سلامت ہے اور بھیڑیے والی کہانی من گڑت ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اطمینان دلایا ہو۔ آپ نے ان سے فرمایا، یہ سب تمہاری سازش ہے، اپنے دلوں سے گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ بہرحال میں صبر و جمیل اختیار کرتا ہوں، نہ کسی غیر کے سامنے شکوہ کروں گا، نہ تم سے اس کا کوئی انتقام لوں گا، صرف اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس معاملے میں میری مدد فرما۔ ادھر کنویں کا حال سنیے۔ بھائیوں نے تو اس خیال سے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا کہ یوسف خوف کے مارے مر جائے گا، مگر ہوا یہ کہ 3 دن گزرنے کے بعد بھی یوسف کنویں میں خیر و عافیت سے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قوت سے زندہ رکھا۔ ایسے میں ایک قافلہ اس طرف سے گزرا، انہیں پانی کی ضرورت تھی۔ کنواں نظر آیا تو 2 آدمیوں کو پانی نکالنے کے لیے کہا۔ انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا، ڈول نیچے آیا تو یوسف علیہ السلام نے خیال کیا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر ترس آ گیا ہے اور انہیں نکالنے کے لیے یہ ڈول ڈالا ہے، چنانچہ آپ ڈول میں بیٹھ گئے۔ قافلے کے ساتھیوں نے جب ڈول نکالا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ڈول میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکا موجود ہے۔ مارے حیرت سے ان میں سے ایک چلا اٹھا، واہ رے خوش قسمتی، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ ڈول کھینچنے والے کی خوشی اور حیرت کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں غلامی کا رواج تھا۔ کسی کے ہاتھ کم عمر اور خوبصورت لڑکا لگ جاتا تو وہ اسے بڑی دولت سمجھتے تھے، کیونکہ ایسے لڑکے کو بہت اچھی قیمت مل جاتی تھی۔ اور یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر خوبصورت تو آج تک اس نے کوئی لڑکا دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو سارے عالم کے حسن و جمال کا نصف حصہ عطا فرمایا تھا اور باقی نصف ساری مخلوق پر تقسیم فرمایا ہے۔ آپ کے دائیں رخسار پر ایک تل تھا، اس تل کی وجہ سے آپ کا حسن اور بھی بڑھ گیا تھا۔ آپ میں نزاکت اس قدر تھی کہ کوئی پھل کھاتے تو حلق سے اترتا نظر آتا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈالنے کے بعد بالکل بے فکر نہیں ہو گئے تھے، بلکہ کنویں کے آس پاس پھرتے رہتے تھے، دیکھتے کہ کیا یوسف کا کیا بنتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قافلے والوں نے آپ کو کنویں سے نکال لیا ہے تو فوراً ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اس کی عادت اچھی نہیں، اس لیے ہم اسے فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ تم خریدنا پسند کرتے ہو تو خرید لو، ورنہ اسے ہمارے حوالے کر دو، مگر اسے سخت نگرانی میں رکھنا، کہیں یہ تمہارے پاس بھی نہ بھاگ جائے۔ قافلے والوں نے آپ کو چند سکوں میں خرید لیا۔ آپ کے بھائیوں نے وہ چند سکے بھی آپس میں تقسیم کر لیے، البتہ یہودا نے وہ پیسے نہیں لیے۔